الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اللہ سے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، وابعث، واو اور باسا ہوتا ہے با عین سا، باسا، بعثت نبوی ہم کہتے ہیں اٹھانا، بھیجنا، اٹھا کھڑا کرنا۔ اے ہمارے رب، ربنا اصل میں لفظ یا ربنا ہے، یا معذوف ہو گیا ہے۔ اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولاً تنوین آ گئی ہے، ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو اس کا کام کیا ہو، پہلا یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیات۔ یتلو لفظ کس سے ہے، تالام واو، تلاوت کرنا، پڑھنا، سمجھ سمجھ کر پڑھنا۔ تو یتلو تلاوت کرے علیہم ان پر آیاتی کا، تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دے ان کو کتاب کی۔ یعلم، عالمہ ہوتا ہے جاننا، عین لام میم، اور جب یہ علم آ جاتا ہے نا تو اس کا معنی ہو جاتا ہے تعلیم دینا۔ یہ عربی میں باب تفعیل ہوتا ہے، سکھانا، کتاب کی تعلیم دے اور پھر اہتمام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے سکھائے۔ یہ دوسرا کام ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَہ اور حکمت، تیسرے نمبر پہ کہ حکمت بھی جو ہے ہم کو دے۔ حکمت کس سے ہے، ہا کا میم، دانش، بصیرت، سمجھ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا، حکمت، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو راز ہیں ان کو بتانا، یعنی وہ ایٹ دا رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیژن کرنا، صرف نالج نہ دے، اس کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ بھی دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے۔ یزکیہم لفظ کس سے، زاکابو، اسی سے زکوٰۃ لفظ ہوتا ہے، باطنی لحاظ سے پاک کرنا، اور نشو المال بھی ہوتا ہے، دینا ہے اس کا۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ چوتھا کام ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، انکا بے شک آپ، انت تو ہی، العزیز، عزیز، عین زازا، عزیز، غالب آنا، معزز ہونا، ایسی حالت جس میں انسان کو غلبہ اور فوقیت حاصل ہو۔ انت العزیز، تو ہی غالب ہے، الحکیم، ہا کا میم، حکیم، حکمت والا، حکم والا، دونوں معنی، دونوں، عزیز بھی فعیل کے وزن پہ آیا اور حکیم بھی فعیل کے وزن پہ آیا ہے۔ تو فعیل کا وزن پہ جو لفظ آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے اور ازل سے ابد تک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا ان میں ایک رسول بھیج، رسولا ایک رسول، منہم انہی میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے دعا کی کہ جو 250 سال پہلے کہ ان میں ایک رسول بھیج، کتنا ان کے اندر جو ہے وزڈم اور بصیرت ہے کہ جو ہے آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے جو ہے، پہلے فرمایا، اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک امت اٹھائیو، امت اٹھائیو، تو پھر ان میں ایک رسول بھی بھیجیو جو ان جو ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول بھیج، منہم انہی میں سے ہو، جو باہر سے نہ ہو، اور باہر کیا ہوتا تو وہ بات نہ سمجھ سکتے، انہی میں سے ایک رسول اٹھا جو۔ وہ کیا کام کرے، جو رسول کام کیا کرے، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تیری آیات پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے۔ تو نبی اکرم کا کام کیا تھا، تمام انبیاء کا کام کیا تھا، کتاب پڑھ کر سنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کون سی، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تو ان کا ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیتے اور آیات سمجھا سمجھا کر ان کو آپ جو ہے وہ پڑھاتے۔
اور وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو پڑھانے کے لیے جو ہے بار بار آپ خود ان سے قرآن سنتے بھی اور ان کو سناتے بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہے اللہ کی آیات ان پر پڑھ کر سنائیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے، یعنی تعلیم کیا، ایسا تھوڑی تھوڑی کر کے گریجولی جو ہے وہ اس کتاب کی وہ سکھائے، اس کو تعلیم دے۔ جو ہے ایک تو آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، دوسرا اس کتاب کی تعلیم دے۔ یہ تعلیم ہم دیتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک لفظ کا معنی بتا کر سمجھاتے ہیں۔ والحکمت، اور اس کی حکمت بھی، جو اس کے اندر جو پنہاں راز ہیں، سنت ہے، اس کو بھی وہ کھول کھول کر بتائے۔ صرف کتاب ہی نہ پڑھا دے، اس کے اندر جو حکمت کی باتیں ہیں وہ بھی، صرف نالج نہ دے، وزڈم بھی دے، اس کے پیچھے جو اسرار و رموز ہیں وہ بھی کھول کھول کر بتائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، چوتھا کام کیا نبی کا، ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کے اندر ظاہری اور باطنی طور پر جو پراگندگیاں ہیں ان کو پاک کرے، ان کو نشو و نما دے، ان کا تزکیہ کرے۔ اِنَّكَ، بے شک آپ، انت العزیز الحکیم، آپ ہی غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہاں اس سارے کے بعد کیوں لایا گیا عزیز اور حکیم؟ رب اور رحیم بھی لایا جا سکتا تھا، اس لیے لایا گیا کہ جو اس کتاب کا علم حاصل کرے گا، جو اس سے تزکیہ حاصل کرے گا، جو تعلیم حاصل کرے گا، اس کو عزت بھی ملے گی، اس کو حکمت بھی ملے گی۔ جو اس سے نبی کا کام جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ رسول، دعا دیکھو کتنی جو ہے انہوں نے دعا مانگی اس وقت کہ جو رسول ہو وہ انہی میں سے ہو، اور وہ پھر ان پر تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، پھر ان کتاب کی حکمت اور تعلیم دے، اور پھر حکمت یعنی تعلیم پر عمل کا طریقہ بھی وہ بتائے، پھر وہ ان کا تزکیہ بھی کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے۔ اللہ کے نبی لوگوں کو جو ہی جبرائیل آتے اور اللہ کی کتاب جو ہے آپ کو آ کے سناتے، آپ اسی وقت لوگوں کو بلا لیتے، مخالف جتنے مرضی ہوں مکہ میں بھی، تو آپ اسی وقت ان آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے، آپ لوگوں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، محبت کے ساتھ ان کو سکھاتے، اور پھر آپ کا طریقہ کار کیا تھا، آپ لوگوں سے خود ہی سوال پوچھتے، پھر خود ہی ان کا جواب بھی دیتے، اور اس طرح جو ہے ان کا تعلیم جیسے ہر لیول کے جیسے جیسے انسان ہیں ویسی ویسی ان کے جو ہے تعلیم و تربیت کی، اور جیسی جیسی ان کے صلاحیتیں تو ہی تھیں، ان لوگوں سے ویسا ہی کام لیا جو ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلاحیت کے مطابق ان سے کام لیتے، اور ان کو پھر صرف نالج نہ دیتے، ان کے وہ جو خود نہ تھے راہ پر، اوروں کے راہبر بن گئے۔ یہ ہے کتاب کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ان کا تزکیہ کیا، جو لٹیرے ڈاکو جو اپنی اولادوں کو زندہ دفن کر دیتے بچوں، وہ ایسے معاشرے، بگڑے ہوئے معاشرے، آج ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا، کس کے ذریعے سے؟ اس قرآن کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ بگڑے ہوئے معاشرے کو جو ہے وہ جو ہے راہ راست پہ لے آئے، اور لوگوں کا امام بنا دیا انہوں نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیسے تزکیہ کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں کہیں ابو ذر گورے چٹے رنگ کے تھے، اور یہ دو روایتیں دونوں میں بیان کر دیتا ہوں تزکیہ کیسے کرتے تھے۔ تو بلال کو کہیں کہہ دیا انہوں نے کالے کلوٹے کالی ماں کے بیٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ابو ذر کی پکڑ کی، ابو ذر تم ایسے انسان ہو جس میں سے ابھی تک جہالت کی باتیں نہیں کی۔ ابو ذر فوراً جو ہے جو تنبہ ہو گیا ان کو کہ یہ کیا میں نے بات کہہ دی جس سے رسول خفا ہو گئے۔ اور دوسری روایت اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک دفعہ خالد بن ولید جو مخزوم خاندان سے، مخزومی خاندان، اعلیٰ خوبصورت شکل و صورت کے، لمبے بال، قد مناسب جو ہے، سینہ چوڑا، اور جنگ میں فتح پہ فتح کرنے والے، وہ جو ہے انہوں نے کہیں بلال کا تھے کالے کلوٹے، حبشہ کے رہنے والے، چپٹی ناک، رنگ کالا، تو ان کو کہیں کہہ دیا کالے کلوٹے کالی ماں کے بیٹے۔
بس یہ بات سننی تھی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر دوسرے لوگ کہتے تو مجھے کوئی غم نہ ہوتا، مجھے مارتے پیٹتے رہے، مجھے ریت پہ لٹاتے رہے، مجھے اس کا کوئی غم نہیں۔ آج میرا بھائی خالد بن ولید مجھے یہ کہتا ہے کہ کالا کھلوٹا اور کالی ماں کا بیٹا، یا رسول اللہ یہ رنگ میں نے کالا اپنا خود بنا دیا، میری ماں کالی کھلوٹی خود بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بیٹھ جاؤ یہاں پہ، تمہیں آج کے بعد کالا کلوٹا نہیں کوئی کہے گا۔ وہ بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ جاتے مسجد نبوی میں، تمام لوگ آپ کے پاس آتے، خالد بن ولید جب بھی آتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، آگے آپ کو بلاتے، گلے لگاتے، دائیں گال پہ بوسہ دیتے، بائیں گال پہ بوسہ دیتے اور ماتھے پہ بوسہ دیتے اور گلے لگاتے۔ اس دن خالد بن ولید آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں کی، اور جب بیٹھ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا بلال اٹھو، بلال کو گلے لگایا اور بلال کی دائیں گال پہ بوسہ دیا، بائیں گال پہ بوسہ دیا اور ماتھے پہ بوسہ دیا اور پھر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بلال کو گلے لگایا، دائیں گال پہ بوسہ دیا، بائیں گال پہ بوسہ دیا، ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر بیٹھ گئے۔ تیسری دفعہ پھر اٹھے، گلے لگایا، پھر بوسہ دائیں گال پہ بائیں گال پہ دیا، ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر بیٹھ گئے۔ خالد بن ولید سمجھ گئے کہ آج کیا بات ہو گئی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھے آگے بھی نہیں بلایا اور جو ہے گلے بھی نہیں لگایا اور بوسہ نہیں دیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے جو غلطی کی، بلال کو کالا کلوٹا کہا تھا، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل برخاست ہو گئی، جب جانے لگے تو جب بلال چلے تو خالد بن ولید پیچھے پیچھے چلے۔ خالد بن ولید جب دیکھا بلال نے تو پیچھے خالد بن ولید آ رہے ہیں تو خالد بن ولید لیٹ گئے۔ انہوں نے کہا بلال اپنے جوتے کے ساتھ میرے منہ کو مسل ڈالو جس منہ سے یہ بات نکل گئی جس سے نبی خفا ہو گئے۔ اس طرح تربیت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تمام صحابہ کی موجودگی میں جو ہے بلال کو کہا بلال خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ تمام سرداران مکہ تمام لوگ موجود تھے تو ان کے جب یہ تربیت کا عمل ہے کہ کعبہ سے بھی جو ہے زیادہ جو ہے وہ عزت کس کی ہوئی، بلال کی، کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دو، انہوں نے اذان دی۔ اس طرح تمام لوگوں کے سامنے یہ فرق جو ہے وہ دور کر دیا، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے کو، کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے۔ فضیلت صرف کس کی ہے جس میں تقوی زیادہ ہے، اس لیے بلال سے اذان دلوائی۔ یہ ہے تربیت کا طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس طرح وہ جو تھے سارے لوگ جو انگھڑ لوگ تھے وہ لوگوں کے رہبر بن گئے اور دنیا کی طرفیں کھینچ ڈالی۔ یہ ہے قرآن کا طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور دنیا کو راہ راست دکھائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔